تم کہاں ہو، تم جلوسوں میں اذا کے چلنے والے آگے آگے، سوگواروں کو بچا کر سہ گئے خود بندھما کے، راہ حق کے جانشاروں فصل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، متحدہ قومی موومنٹ امریکہ شکاگو چیپٹر کی جانب سے آپ سب کو آداب، السلام علیکم۔ آج MKMUSA شکاگو چیپٹر کی جانب سے یہ ویڈیو بریفنگ کا جو سلسلہ ایک طویل عرصے سے چل رہا ہے، آج اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جو آج ہم آپ سے مخاطب ہیں، لیکن آج ایک ایسے موقع پر آپ سے مخاطب ہیں جو بڑا دکھ، رنج و علم ہمیں دے گیا گزشتہ 2 روز قبل۔ ہمارے بہت ہی پیارے، بہت ہی محترم، انتہائی قابل احترام استادوں کے استاد پروفیسر حسن ظفر عارف بھائی کو بے دردی کے ساتھ تشدد کر کے شہید کر دیا گیا۔ تو آج ان کا دکھ، ان کا غم لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، کچھ حقائق لے کر کچھ باتیں آپ سے کریں گے، کچھ چیزیں آپ سے شیئر کریں گے۔ وہ حقائق جو آپ کو پاکستان کے میڈیا پر نظر نہیں آئیں گے، وہ حقائق، وہ باتیں جو آپ کو پاکستان پر چلنے والا کوئی بھی میڈیا نہیں بتائے گا، تو ہم آپ کو بتائیں گے، ہم آپ سے شیئر کریں گے، اپنا دکھ شیئر کریں گے، اپنی باتیں شیئر کریں گے۔ ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، تمام اہل وطن جو پاکستان میں یا دنیا بھر میں ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، شہادتوں کے یہ سلسلے نہ رکنے والے ایسے ہیں کہ جو قیام پاکستان سے جو شروع ہوئے ہیں تو آج کے دن تک جاری ہے۔ پروفیسر صاحب کو شہید کر دیا گیا، بقول شاعر کے کہ کہیں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ، نہ دست و ناخن قاتل، نہ آستین پہ نشان، نہ سرخی لبے خنجر، نہ رنگے نو کے سنا، نہ خاک پہ کوئی دھبا، نہ بام پہ کوئی داغ، کہیں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ، نہ صرف خدمت شاہاں کے خون بہا دیتے، نہ دی کی نظر کے بیانہ جزا دیتے، نہ رزم گاہ میں برسا کے معتبر ہوتا، نہ رزم گاہ میں برسا کے معتبر ہوتا، کسی علم پہ رقم ہو کے مشتہر ہوتا، پکارتا رہا بے آسرا یتیم لہو، کسی کو پہر سماعت نہ وقت تھا نہ دماغ، نہ مدعی نہ شہادت حساب پاک ہوا، نہ مدعی نہ شہادت حساب پاک ہوا، یہ خون خاک نشینہ قرض کے خاک ہوا۔ معزز خواتین و حضرات، باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میرے ساتھ شکاگو چیپٹر کے انچارج عدنان قریشی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے ساتھ شکاگو چیپٹر کے ہمارے بہت ہی پرانے تحریکی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، حارث عثمانی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں حارث عثمانی بھائی سے سب سے پہلے درخواست کروں گا کہ وہ آپ لوگوں سے بات کریں۔ حارث عثمانی بھائی۔ السلام علیکم۔ اندھا بھائی، قائد تحریک، بابائے قوم، مجھ سمیت ہزاروں لاکھوں کارکنوں کے روحانی باپ اندھا بھائی، اس کے ساتھ ساتھ اراکین رابطہ کمیٹی، اس کے ساتھ ساتھ اراکین COC امریکہ، اس کے ساتھ MKM شکاگو چیپٹر کمیٹی کی طرف سے اور ایز اے کارکن، السلام علیکم۔ آج جو موقع دیا گیا ہم لوگوں کو، اس موقع پہ ڈاکٹر صاحب کے لیے آ کے تعزیتی پریس کانفرنس کرنے کا، یقین کریں میں صرف اپنے الطاف بھائی کو، قائد تحریک کو، اپنے روحانی باپ کو جو
انہوں نے جو ہمت کا مظاہرہ کیا اور جو کارکنوں کو ہمت دی کل اپنی پریس آ کے ویڈیو بریفنگ میں، یقین کریں کارکنوں کا دل اور بڑا ہو گیا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے زیادہ قربانی کے لیے تیار ہے اس وقت کارکن. مجھ سمیت ہزاروں لاکھوں کارکنان کی ہمت بڑھی ہے ڈاکٹر صاحب کی شہادت سے. وہ ڈاکٹر جس وقت یہ سارے پی آئی بی والے کتے کے بچے مصطفیٰ کمال سمیت کتے کے بچے سب لیٹ گئے تھے آئی ایس آئی کے آگے، یہ ڈاکٹر صاحب تھے، یہ استاد محترم تھے جو اٹھے، جنہوں نے الطاف بھائی کا ساتھ دینے کا اعلان کیا اور انہوں نے علم پکڑا الطاف بھائی کا. اس دور میں نہ ایم پی کی سیٹ ان کے پاس تھی، نہ ایم این اے کی سیٹ ان کے پاس تھی، نہ ان کو کوئی خواہش تھی. یہ تو لندن گئے پی ایچ ڈی کی، دوبارہ واپس آئے اور دوبارہ آ کے انہوں نے اپنی تنظیم کا کام شروع کیا. ٹیچر ایسوسی ایشن کے انچارج سلیکٹڈ بورڈ انچارج تھے یہ، جنہوں نے ہزاروں اسٹوڈنٹس کو پڑھایا اور اپنی ساری معلومات ان میں ٹرانسفر کی. وہ معلم تھا وہ جس کو انہوں نے شہادت کی ہے. اور میں اس ڈاکٹرنی کو کیا بولوں جس نے پوسٹ مارٹم میں بول رہی ہے سمی جمالی، وہ بول رہی ہے کہ نہیں یہ موت ہوئی ہے طبی موت ہوئی ہے. تم بھی ایک ماں ہو، تم بھی ایک بہن ہو، تم بھی ایک بیوی ہو، تمہیں تمیز ہونی چاہیے کس ڈاکٹر کے بارے میں تم نے یہ بات بولی ہے. تمہیں تمیز ہی، تمہیں نہیں مرنا ایک دن. تم نے تو میرے استاد محترم مجھ سمیت میرے الطاف بھائی کے استاد محترم کے بارے میں تم نے یہ بات بولی. تمہیں تمیز ہونی چاہیے تھی. تم نے یہ غلط الزام لگایا ہے اور غلط شہادت دی ہے. اللہ تعالیٰ اس کا ایک ایک کا حساب لے گا، ایک ایک کا حساب لے گا. فاطمہ جناح کو جو ہے نا الطاف بھائی نے نہیں بولا تھا غدار. فاطمہ جناح کو تمہارا ایوب خان کتے کے بچے نے بولا تھا غدار. اس نے بولا تھا غدار. وہی بات میں بالکل وہ تھا. بھٹو کو لانے والا ایوب خان، بھٹو سے پاکستان میں کراچی کی پوری انڈسٹری مہاجر انڈسٹریوں پہ گورنمنٹ کے کامیابی میں کروانے میں بھٹو کا کردار تھا. کوٹا سسٹم بھٹو لے کر آیا تھا، ضیاء الحق طالبان لے کر آیا تھا. یہ ساری چیزیں الطاف بھائی ایک ایک وقت میں ایک ایک چیز بتاتے رہے. کراچی یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے، کراچی کے اندر کیسے ہو رہا ہے طالبان، ایک ایک چیز الطاف بھائی نے آئیڈینٹیفائی کیا. آج اسی کو الطاف بھائی کو غدار بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. تم لوگ کتے کے بچے ہو. آئی ایس آئی والو پلیز میری ریکویسٹ ہے، ہوش کے ناخن لو. پاکستان مہاجروں نے بنایا تھا. تم لوگوں نے تو پنجاب سے آگے بولا آگے 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 آگے، کراچی لا کے ہمیں پھینکا تھا. کراچی ہماری زمین ہے. تم کو تمیز ہونی چاہیے تھی. تمہیں سمجھنا چاہیے تھا کہ الطاف بھائی پاکستان بنانے والوں کی اولادوں میں سے ہیں. الطاف بھائی پاکستان بچانے والے ہوں گے انشاءاللہ. تم نے جو ہے نا بہت غلط بات کی ہے. تم نے میرے قائد کو نہ میڈیا میں موقع دے رہے ہو، نہ کچھ اپنی شہادت کا موقع دے رہے ہو. تم سارے بلیک آؤٹ کر کے ان کو قطار پیش کرنے کی کوشش کرو، جو کہ تم لوگ منہ کی کھا رہے ہو، ہر وقت منہ کی کھا رہے ہو. اس کی تازہ مثال امریکہ نے تم پہ ثابت کر دی ہے. اسامہ بن لادن 9/11 سے نہیں ملا تھا. اسامہ بن لادن تمہاری چھاڑیوں سے ملا تھا. ایٹ عباس سے ملا تھا تمہاری چھاڑیوں سے. تم لوگ کتے کے بچے ہو جو تم لوگ میرے قائد پہ الزامات لگا رہے ہو. یہ تم لوگ جو ہے نا مہاجر قوم کی بددعائیں دے رہے ہو. اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو جو ہے نا قبر بھی نصیب نہیں کرے گا. جس طرح سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے ضیاء الحق کی موت کی ہے نا، اس کی لاش بھی نہیں ملی، اسی طرح تم لوگوں کی لاشیں نہیں ملے گی. یہ مہاجر قوم کی بددعا ہے. مجھ سمیت ہزاروں لاکھوں کارکنان کی بددعا ہے یہ جو تم نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کیا ہے. اس کی بالکل بھی برداشت نہیں ہے. اب برداشت کا مادہ نکلنا ہے ہمارے اس ہاتھوں سے. پلیز خدا کے واسطے الطاف بھائی کو موقع دو. الطاف بھائی کو اپنی بات کہنے کا موقع دو. مہاجر قوم کو آنے دو، ان کو موقع دو. یہ پی آئی بی والوں کو جانتا کون تھا؟ کتے کے بچوں کو معلوم ستار سمیت. یہ جو کتے کے بچے بنے بن رہے نا، یہ کتے کے بچوں کی اوقات کیا تھی؟ ان کی تو ڈاکٹر بننے کی بھی اوقات نہیں تھی. مصطفیٰ کمال کی اوقات کیا تھی؟ مصطفیٰ کمال کی کوئی اوقات نہیں تھی. یہ بلوک کا بچہ ہے، کتے کا بچہ ہے. اس نے یہ ڈاکٹر، یہ تو ٹیلیفون آپریٹر بننے کی ادا کر دی تھی. آج جو لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلنا ہے، اپنی مہاجر قوم کو مخبریوں میں لگا کے اپنے والے مہاجر لوگوں کو اڑوا رہا ہے، کارکنوں کو اڑوا رہا ہے، الطاف کے چاہنے والوں کو مخبریاں کر رہا ہے. کتے کو کتوں تم لوگ کو ذرا قبر بھی نصیب نہیں ہوگی. تم نے میرے الطاف بھائی کے چاہنے والوں پہ، الطاف بھائی پہ غلط الزامات لگائے. تم لوگ منہ کی کھاؤ گے، تم لوگ منہ کی کھاؤ گے.
میں باجوہ سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں, باجوہ خدا کے واسطے ضیاء-ال-حق بننے کی کوشش مت کر. دیکھ تو اگر ضیاء-ال-حق بنے گا تیری بھی لاش دی جائے گی. تو نے جو غلط پکڑ لیا ہے, غلط الزامات لگائے ہیں. تو نے آفتاب شہید کا راہیل شریف نے بولا تھا, بلال اکبر نے بولا تھا کہ ہاں ہم اس کی تحقیقات کریں گے, 3 دن ملے گا. آج تک آفتاب شہید کا کچھ نہیں پتا. جس کا وہ کوارڈینیٹر تھا وہ کتے کا بچہ بھی مل گیا ہے, فارم 70 کی اولاد. اسی طریقے سے آج ڈاکٹر صاحب کے لیے جو بلیک آؤٹ کیا گیا ہے, پروفیسر صاحب کے لیے جو بلیک آؤٹ ہوا ہے, پروفیسر صاحب کے لیے کسی میڈیا نے کچھ لکھا ہے. ان کو یاد آئی تو وہ زینب یاد آئی, جدھر پہلے ہی 12 بچیاں جو ہے 12 بچیوں کے ساتھ کہانی ہو چکی تھی پچھلے 4 مہینوں میں, وہ ایک بچی کو اٹھا کے وہ لیا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ 150 بچے مرتے ہیں, کوئی دھندا نہیں ہوتا ہے. ایک بچی کا ریپ ہوتا ہے, ایک بچی کا کڈنیپ ہوتا ہے, ایک بچی کا مرڈر ہوتا ہے, تو پورا شہر, پوری دنیا ہیش ٹیگ لگا کے گھوم رہی ہوتی ہے. اس کے بارے اس کی ساری چیزیں ایک کڑیوں سے ملاقات کر رہی ہے. یہ عمران خان نے دھندا ختم کیا, وہاں ہوا, سب چیز کے پیچھے ریزن ہے. میری مہاجر قوم پاکستانیوں سے امید ہے, پلیز اپنی آنکھیں کھولو, دیکھو, حقیقتیں دیکھو پلیز. ہم لوگ یہ بنا نہیں رہے, یہ فیبریکیٹڈ نیوز نہیں ہے یہ کہ ہم بنا کے لاگے فوٹو سیٹر دے رہے. یہ ساری حقیقتیں ہیں جو میرے ساتھی ابھی بتائیں گے, دکھائیں گے. یہ ساری حقیقتیں, یہ ساری چیزیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جا رہی ہیں. یہ ساری چیزیں ڈاکٹر صاحب کے لیے پٹیشن داخل ہو رہی ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جا رہے ہیں, ہیومن رائٹ جا رہے ہیں, ایمنسٹی جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے لیے. یہ معاملہ اگر تم لوگ نہیں اٹھاؤ گے, ہم اٹھائیں گے دنیا میں. تمہیں امداد کا شوق ہے, ہم امداد مت کروائیں گے تمہاری. تو تمہارا دانا پانی فوج ہوگا, ہم مت کروائیں گے انشاءاللہ, یہاں بیٹھ کے مت کروائیں گے. اگر تم نے مہاجروں میں ظلم ختم نہیں کیا, میرے الطاف بھائی میں ظلم ختم نہیں کیا, میرے الطاف بھائی کا بائیکاٹ ختم نہیں کیا تم نے میڈیا سے, جس کو جو ہے نا تم لوگوں نے دیکھ لیا, اس عامر لیاقت کا نام لے کے بڑا نام نہیں کرنا, لیکن اس کی اوقات کیا ہوئی. آج کتے کا بچہ جو ہے ریڈیو پہ آنے کے, ٹی وی پہ آنے کے لیے منتیں کر رہا ہے. اس کتے کی اولاد کی جو حیثیت ہونی تھی اللہ تعالیٰ نے کیا. ہمارا کوئی قصور نہیں, ہم نے کچھ نہیں کیا, لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹک کروایا. سارا جو ہے نا, سارا حساب کتاب اللہ دیا یہی کور کرے گا انشاءاللہ, دنیا میں ہی کرے گا. جیسا کہ نصیر اللہ بابر کے ساتھ ہوا, جیسا کہ جنرل نصیر اختر کے ساتھ ہوا, جیسا کہ ضیاء-ال-حق کے ساتھ ہوا. یہ سارا حساب کتاب خود بخود کور ہوگا. آصف جنجوہ کے ساتھ جو ہوا, اس کی لاش کو اندر دفن کیا, دوبارہ نکالا, دوبارہ اس کی پوسٹ مارٹم ہوا. ان لوگوں کی اوقات اسی طرح سے ہوگی اگر انہوں نے مہاجروں پہ اسی طریقے سے ظلم برقرار رکھا. انشاءاللہ حق کی فتح ہوگی, اور الطاف بھائی کی قیادت بھی ہوگی. الطاف بھائی کا نام آج تم مٹا رہے, اور جگہ سے مکہ چوک, یہ چوک, وہ چوک, آج انشاءاللہ تعالیٰ الطاف بھائی کے ہر گلی میں نام ہوگا, ہر سڑک میں نام ہوگا. کراچی کے ایئرپورٹ کا نام الطاف حسین ہوگا. تم لوگوں کی اوقات کیا ہے؟ کراچی کے ریلوے اسٹیشن کا نام الطاف بھائی ہوگا, ہر بس اڈے کا نام الطاف بھائی ہوگا. اتنا نام بڑھ سکے, تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی کتے کے بچوں. یہی میری گزارش تھی. میں نے اپنے جذبات کو, میں آج بہت پریشان, بہت دل کی اس سے کہہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب بیچارہ 77 سال کا اپنی اولاد سے ملنے جا رہا تھا, اس کو بھی نہیں چھوڑا ان کتے کے بچوں نے یار, ان کو بھی چھوڑا. آج ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے الطاف بھائی کی وفاداری کا مشن, آپ کی ایمانداری, آپ کی ساری تربیت انشاءاللہ تعالیٰ اسی کو فالو اپ کریں گے. الطاف بھائی اکیلے نہیں ہے, الطاف بھائی کے ساتھ مجھ جیسے ہزاروں لاکھوں کارکنان کھڑے ہوئے. جی الطاف بھائی, جی الطاف بھائی, جی الطاف بھائی. معزز خواتین حضرات, یہ تھے حارث عثمانی بھائی, جن کے جذبات, ان کا غصہ آپ نے دیکھا. اور یہ غصہ, یہ جذبات صرف حارث عثمانی کے نہیں, یہ تو پاکستان, دنیا بھر میں بسنے والے ہزاروں, لاکھوں, کروڑوں مہاجروں, اردو بولنے والوں کے وہ جذبات ہیں جو دل میں اندر سلگ رہے ہیں. ایک آتش فشائیں جو اندر ہی اندر سلگ رہا ہے. پہ در پہ شہادتیں. آپ نے مطلب ایک پروفیسر کو نہیں چھوڑا, ایک ایسے استاد کو جو بالکل بے ضرر تھا, جو کسی کو کوئی نقصان پہنچانے کی جس کے لیے, جو 70 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے, جو استادوں کے استاد تھے,
جن کے پڑھائے ہوئے لوگ اب لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، جن سے دنیا مستفید ہوتی تھی، جن کو دنیا بلاتی تھی اپنے پاس، جن سے جو فلاسفی کے استاد تھے، وہ اتنے بڑے ہیں کہ ان سے تو فیضیاب ہونا تھا، پوری قوم کو ہونا تھا، ان کی باتیں سننی تھی، ان کی گفتگو سننی تھی. لیکن افسوس کہ اپنی انائی کی بھیڑ چڑھا دیا پاکستان کی ایجنسیوں نے، ISI نے، رینجرز نے، فوج کے کرپٹ جرنیلوں نے اپنی انا کی بھیڑ چڑھا دی ہے پروفیسر کو. اور دنیا، مہذب دنیا سر شرم سے جھکا کر بیٹھی ہوئی ہے. لوگ کس طرح اس چیز کو، پاکستان کا چہرہ آپ نے بگاڑ کر پیش کیا دنیا کے سامنے. دنیا پروفیسروں کی، پڑھے لکھے لوگوں کی کتنی عزت کرتی ہے. میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. پاکستان کے ایک نامور صحافی ہیں، مجھے ابھی اس وقت ان کا نام یاد نہیں، انہوں نے اپنی ایک یادداشت لکھی تھی، اس میں انہوں نے ذکر کیا تھا. وہ سویڈن ایک دفعہ گئے تھے. سویڈن میں ان کا ایک چلان ہو گیا، ٹریفک چلان. اور جب وہ کورٹ میں پیش کیے گئے، وہ کورٹ میں پیش ہوئے، تو جب وہ وہاں جا کے بیٹھ گئے، جج آئے اور جج نے آ کے بیٹھ گئے، تو وہاں سے جو جج کے جو مددگار لوگ تھے وہاں پہ، انہوں نے اعلان کیا اپنی زبان میں کہ معزز خواتین و حضرات، یہاں پر اس وقت اس کورٹ کے روم کے اندر ایک استاد جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے درمیان. آپ یقین کریں کہ جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو جج سمیت کورٹ میں ہر شخص کھڑا ہو گیا. وہ ایک صحافی بھی تھے اور ایک بڑے استاد بھی تھے، ایک استاد بھی ہیں بلکہ ابھی تک. وہ حیران رہ گئے کہ اتنی عزت، اتنا احترام کہ جج بھی کھڑا ہو گیا، وہ بھی کھڑے ہو گئے کہ کورٹ میں ہمارے بھی. اس کے بعد خیر جو بھی ہوا ان کے ساتھ، یعنی جج نے ظاہر ان کو استاد ہونے کے ناطے ان کی بہت عزت و تکریم کی اور ان کو ایک وارننگ دے گی، کیونکہ انہوں نے وائلیشن تو کی تھی، وہ خود بھی کہہ رہے ہیں. اور ان کو صرف اس بنا پر انہوں نے چھوڑ دیا کہ وہ ایک استاد ہیں. ان کی اتنی عزت. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا، مہذب دنیا استادوں کی اتنی عزت کرتی ہے. ایک ہمارا ملک، ایک ہم ہیں، ہم بڑے بدقسمت لوگ ہیں، بہت ہی بدقسمت لوگ ہیں کہ ہم اپنے استادوں کو روڈوں پر مار رہے ہیں، ان کی لاشیں پھینک رہے ہیں. تو یہ سلسلہ جاری رہے گا. ابھی میرے ساتھ شکاگو چیپٹر کے ہمارے انچارج عدنان قریشی بھائی بھی موجود ہیں. میں ان سے کہوں گا کہ وہ اپنے خیالات کے ساتھ کریں. عدنان قریشی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تمام ساتھیوں کو، ماں بہنوں کو، رابطہ کمیٹی خاص کر قائد تحریک جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس طرح ابھی حارث بھائی نے بھی بات کی اور سہیل بھائی نے بھی بات کی پروفیسر صاحب کی، پروفیسر صاحب وہ ایک انسان قتل نہیں ہوا، وہ ایک چلتی پھرتی یونیورسٹی کا جو ہے قتل ہوا ہے. پروفیسر حسن ظفر عارف صاحب ایک احساس شخصیت تھے، چلتی پھرتی یونیورسٹی. اگر آپ سے کبھی کوئی پوچھے کہ مہاجر کیسا ہوتا ہے تو پروفیسر صاحب کی تصویر دکھا دیجیے گا. ایک مکمل مہاجر جس کا ہتھیار ہر مہاجر کی طرح قلم تھا. اس قلم سے 50 سال تک اس شخص نے جنگ لڑی. بندوقوں والے اس شخص سے خوف زدہ تھے. اس جہاندیدہ قلمکار سے ڈرتے رہے اور اسی خوف کی بنا پر آخر کار کل ان کو شہید کر دیا گیا، بہیمانہ تشدد کر کے. عزم و ہمت کی اعلیٰ مثال، نفاست و سادگی کا مکمل نمونہ، علم کا کوہ ہمالیہ پروفیسر حسن ظفر عارف، جو آج ہم میں نہیں رہے. 72 سال کی عمر میں اپنے نام کا پاس رکھتے ہوئے حسن نے ثابت کر دیا کہ وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہی شہید ہوئے. ان کی شہادت نے ثابت کر دیا کہ علم اور علم دوست لوگوں کی اس ملک میں کوئی جگہ نہیں. ان کی لاش تماچا ہے ان لوگوں کے ملک، ان لوگوں کی چہروں پہ جو کبھی PIB ٹولے کی صورت میں، کبھی حقیقی کی صورت میں اور کبھی PSP کی صورت میں کہیں نہ کہیں نمودار ہوتے رہتے ہیں. چند ٹکوں کے لیے، تھوڑی سی عزت کے لیے، تھوڑا سا MPA MNA اور اس ٹائپ کی سیٹیں حاصل کرنے کے لیے جو لوگ مختلف لوگوں سے پیسے لے کے، ان کے ہاتھوں میں کھیل کے، ان کی گودوں میں پل بڑھ کے اور جس طرح سے بک کے وہ قوم کو ذلیل اور رسوا کر رہے ہیں، ان کی منہوں پہ یہ لاش، یہ حسن ظفر عارف کی 72 سالہ لاش ایک تماچا ہے. ان لوگوں کو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان لوگوں کو 40 سال تک جس شخص نے بچے کی طرح پال پوس کر بڑا کیا، اس شخص کو انہوں نے دھوکہ دیا. آج آپ دیکھیں اس شخص نے، جن کی عمر 72 سال تھی، 72 سال کی عمر میں وہ شخص پچھلے 2 سال سے 3 سال سے وہ مکمل ایکٹیو تھے، تمام تحریکی سرگرمیاں دیکھ رہے تھے. دوسرے تو لوگوں پہ الزام لگایا جاتا ہے، ہمارے ساتھیوں کو شہید کیا جاتا ہے، باتیں کی جاتی ہیں کہ اسلحہ نکلا، بولتا ہوا اسلحہ نکلا، لندن کا اسلحہ نکلا. حسن ظفر عارف کے پاس کیا تھا؟ 70 سال میں اس شخص کی جیب میں سوائے قلم کے کبھی کوئی چیز نہ رہی. انہوں نے اس قلمکار کو ہی مار دیا.
7 سال کی وہ زینب جس کی لاش کچرے پہ ملی، اور اس کے بعد یہ 72 سالہ پروفیسر صاحب کی لاش، ایک ہی جھٹکے میں اس ملک کی غیرت و حمیت اور علمیت کا جنازہ اٹھ گیا. کس طرح سے اب یہ کہیں گے کہ ہمارے اندر غیرت ہے اور حمیت ہے؟ کس طریقے سے یہ کہیں گے کہ ہمارے یہاں علمیت ہے؟ کیا قصور تھا زینب کا اور کیا قصور تھا حسن ظفر عارف کا؟ چلیں کچھ جوان لوگوں کو یہ اریسٹ کرتے ہیں، الزامات بھی لگاتے ہیں، غداری کے الزام لگاتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. ان لوگوں پہ تو ایسے کوئی الزامات بھی نہیں تھے. لعنت ہے نام نہاد قانون نافذ کرنے والے اداروں پر جو 20 سال سے دہشت گردی کے خلاف نام نہاد آپریشن کر رہے ہیں. IPS کے بچوں سے لے کر قصور کی معصوم بچیوں تک، بلوچوں سے لے کر مہاجروں تک، کراچی سے لے کے خیبر تک یہ ملک نوحہ کنا ہے. لیکن یہ سب اچھا کا راگ الاپتے ہیں. کوئٹہ، کراچی، پشاور، لاہور، قصور کوئی جگہ ہے جہاں ماتم نہ ہو. میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے دیکھنے والوں سے ایک درخواست کروں گا. وہ درخواست یہ ہے کہ خدا کے واسطے میڈیا کے اوپر نظر رکھیے. آپ دیکھیے حالات کو، میڈیا کو ایوری ڈے ٹویسٹ کیا جا رہا ہے. جس دن حسن ظفر عارف صاحب کی شہادت ہوتی ہے اس کے 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد ہی کراچی میں ایک نوجوان کو پولیس والے شہید کر دیتے ہیں. میڈیا کا رخ ہی بدل دیتے ہیں. نوٹ کریں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کہ یہ میڈیا کو کس طریقے سے ٹویسٹ کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا 2 سال پہلے جب عمران خان دھرنے میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے لاسٹ 2 دن کے کلپ نکال کے دیکھیے. ہماری باتوں پہ یقین نہ کیجیے، اس کے لاسٹ 2 دن کے کلپ نکال کے دیکھیے. آپ ہر میڈیا ٹاک شو میں ایک ہی بات ہو رہی تھی کہ عمران خان جو ہے وہ بند گلی میں آ گیا ہے، اس کو سیف ایگزٹ چاہیے. وہ سیف ایگزٹ کیسے ملا؟ وہ سیف ایگزٹ ملا IPS کی بچوں کی لاشوں کے اوپر. اگر IPS کے بچوں کی لاشیں نہیں ہوتی تو عمران خان دھرنا کیسے ختم کرتا؟ ان بچوں کی لاشوں پہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو سیف ایگزٹ دیا. ابھی آپ نے دیکھا عمران خان کی تیسری شادی کی باتیں ہو رہی تھی، سارے معاملات چل رہے تھے. جیسے ہی میڈیا پہ یہ واقعہ ہائی لائٹ ہوا، جبکہ یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، قندیل بلوچ 2 سال پہلے یہ ساری کہانیاں سنا چکی ہے. اس وقت جب عمران خان صاحب ریحام خان کے ساتھ شادی ہو چکی تھی یا طلاق ہو رہی تھی، جو بھی معاملات تھے، اس وقت بھی یہ ساری باتیں قندیل بلوچ بتا چکی تھی. لیکن جیسے ہی عمران خان کا یہ معاملہ ہوا، قصور میں یہ بچی جو تھی 13ویں یا 14ویں نمبر پہ تھی. پچھلے 1 مہینے میں 13 یا 14 بچیوں کے ساتھ یہ ظلم ہوا. اس سے 2.5 مہینے پہلے 250 بچوں کے ساتھ قصور کے اندر یہی سب کچھ ہوا. کسی میڈیا کو نظر نہیں آیا، کسی طاہر القادری کو، عمران خان کو، کسی کو نظر نہیں آیا. انہوں نے اس دفعہ بھی بچوں کی لاشوں کے اوپر عمران خان کو سیف ایگزٹ دیا ہے. یہ ISI کا لاڈلا یہ پوری کوشش کر رہے ہیں اس کو کسی طریقے سے لا کے بٹھا دیں. اس ملک کے اندر IPS کے بچوں سے لے کے زینب تک اور زینب سے لے کے حسن ظفر عارف تک، آپ دیکھیں ایوری 3 ڈیز کے بعد اس ملک کا میڈیا ایک نیا راگ الاپ رہا ہوتا ہے. سوشل میڈیا کی کہانی ہی چینج ہو جاتی ہے. روہنگیا آپ کو یاد ہوگا کہ تھوڑے دنوں کی بات ہے، کیا ہوا روہنگیا میں؟ سب صحیح ہو گیا. شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پہ پانی پی رہے ہیں، سب چیزیں صحیح ہو گئیں، سب محبت کے دریا وہاں بہ رہے ہیں. ایز اٹ از وہاں کے حالات ہیں. 5 دن روہنگیا چلا، اس کے بعد روہنگیا ختم ہو گیا. کہاں گیا روہنگیا؟ یہ اسٹاپ آن اور آف کا بٹن ہے کس کے پاس؟ یہ کون ہے جو حالات کو چینج کرتا ہے؟ اور میں دعوے سے آپ کو ایک آج بات کہتا ہوں کہ حسن ظفر عارف بھائی کی شہادت یہ ایک رینڈم واقعہ نہیں ہے، یہ ایک سازش کی کڑیاں ہیں جو مستقل چلی آ رہی ہیں پچھلے 4 سال سے. آپ دیکھیں گے آج کل ان کی شہادت ہوئی ہے، اس کے فوراً بعد اس لڑکے کو ڈیفنس کے اندر شہید کیا گیا پولیس والوں نے. میڈیا چینج ہوا، آج یا کل میں پھر یہ کچھ اور لے آئیں گے. ابھی زینب کے واقعے کو آپ دیکھ لیں، اس واقعے کو لے کے جس پر پورا میڈیا شور مچا رہا تھا، بالکل غلط ہوا. اس کو ساتھ جس نے یہ سب کچھ کیا اس کو سریعام چوک پہ پھانسی دو، ہم یہ بات کہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ خالی اسی واقعے کو کیوں ہائی لائٹ کیا گیا؟ ایک دم سے بٹن دبا، پورا میڈیا، سوشل میڈیا، ٹویٹر، فیس بک، سارے کے سارے علماء کرام، سارے یہ نام نہاد جعلی علماء، سارے لیڈر سب قصور میں پہنچے ہوئے تھے. اس سے پہلے جو 13 بچیاں مری تھی یا جن کے ساتھ یہ سارے واقعات ہوتے وہ انسان نہیں تھے؟ ان لوگوں کو وہ نظر نہیں آ رہے تھے؟ آخر یہ کہاں پہ یہ بٹن ہے؟ دیکھیں ہماری بات پہ یقین نہ کریں، لیکن خود سوچیں، ریسرچ کریں. آپ سارے لوگ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، آپ سارے لوگ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، آپ سارے لوگ جو ہے وہ میڈیا کو فالو کرتے ہیں. آپ کو اندازہ ہے میڈیا کا ٹرینڈ ود ان 48 آورز 24 آورز چینج ہو رہا ہے.
کیوں چینج ہو رہا ہے یہ ٹرینڈ؟ کوئی ایسا ہے جس کے ہاتھ میں ایک بٹن ہے, آن آف کا بٹن ہے, وہ جب چاہتا ہے آن آف کر دیتا ہے. اسپیشلی یہ ساری چیزیں آخر عمران خان سے ہی ریلیٹڈ کیوں ہے؟ عمران خان دھرنے پہ بیٹھا تھا, IPS کا واقعہ ہوا پشاور کا, اس واقعے کے اندر جتنے بچے شہید ہوئے اس میں پبلک بھی تھی, آرمی کے لوگ بھی تھے. میرا آرمی کے ان فوجیوں سے, ان چھوٹے افسروں سے, اس لاسٹ نائٹ سے, پٹے دار سے, اس فوجی سے جو سرحد پہ کھڑا ہو گیا, جس نے اپنی زندگیاں گزار دی, اس سے سوال ہے کہ بھائی سوچ اپنے بارے میں. اس واقعے میں جتنے بچے مرے وہ سارے کیپٹن رینک سے نیچے کے لوگوں کے بچے تھے, کسی ایک میجر کرنل کا بچہ اس میں نہیں مرا. آخر یہ سب کچھ وہیں کیوں ہوا؟ لاہور میں بھی ہے آرمی کے اسکول, کراچی میں بھی ہے, پنجاب کی مختلف جگہوں پہ بھی ہے. آخر پشاور میں پٹھان کے, پختون کے بچے کو کیوں اس کے اوپر جو ہے بھینٹ چڑھایا گیا عمران خان کا دھرنا ختم کرانے کے لیے؟ طاہر القادری جب بٹن دبتا ہے وہ شخص کراچی, وہ شخص اسلام آباد پہنچ جاتا ہے, جب بٹن دبتا ہے وہ شخص واپس چلا جاتا ہے. بالکل ظلم ہوا ماڈل ٹاؤن میں. الطاف بھائی پہلے دن سے کہہ رہے ہیں ایک انسان کی لاش گری, 14 لاشیں گری ہیں وہاں. جو قصوروار ہے اس کو آپ سزا دیجئے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب آپ کا دل چاہے آپ چیزوں کو مینپولیٹ کرنا شروع کر دیں. آپ نے دیکھا پاناما کا جو واقعہ ہوا, پاناما لیکس کا, کتنی چیزیں پاناما لیکس میں تھی. 10 والیوم تھے ان کے پاس, 10 والیوم ایویڈنس کے. اس 10 والیوم میں سے ایک اقامہ نکلا ہے ٹوٹل. بھائی وہ 9.25 والیوم میں کیا تھا؟ اس میں کیا فلم اسٹاروں کی تصویریں لے کے گھوم رہے تھے؟ یہ اس میں تھا کیا؟ وہ قوم کے سامنے نہیں آیا. انہوں نے, میں یہ نہیں کہتا کہ نواز شریف کوئی شریف آدمی ہوگا یا اپنے کرپشن نہیں, بالکل سزا دیں, روڈ پہ دیں, چوراہے پہ لٹکائیں اس کو اگر اس نے سزا دی ہے, لیکن آپ ایشوز کو ڈیفرنٹ نہ کریں. یہ عدالت صرف آرمی کے ماتحت چل رہی ہے اس ملک میں. جس طرح پہلے کہتے تھے نا MMA ملا ملٹری الائنس, تو اس وقت جوڈیشری ملٹری الائنس چل رہا ہے. یہ ایک اندیکھا ماشاء اللہ لگا ہوا ہے. یہی عدلیہ ہے پچھلے 70 سال سے, اس نے ہمیشہ امریت کا ساتھ دیا, اس نے نظریہ ضرورت کا ساتھ دیا. پرویز مشرف کے پیچھے پڑے ہوئے, بالکل پڑی ہے, پھانسی دے دیں اس کو, لیکن پرویز مشرف اکیلا نہیں تھا. اگر سہولت کار کراچی میں پکڑا جاتا ہے تو سارے کور کمانڈر اس وقت سہولت کار تھے پرویز مشرف کے, دے ان کو سزائیں. کیوں نہیں دیتے ان کو سزائیں؟ ایک پرویز مشرف ان کو نظر آتا ہے. اگر نواز شریف نے کچھ کیا ہے تو اس کے اندر ایک پوری چین انوالو تھی, اس کے اندر خالی ایک لوتا نواز شریف نہیں تھا. لائیں سب کو سامنے. اس وقت ان کو نواز شریف نظر آ رہا ہے, زرداری صاحب جو ہے وہ دودھ کے دھلے ہو گئے, عمران خان صادق و امین ہو گئے. صرف ان کی توجہ ٹوٹل نواز شریف کے اوپر ہے. مختلف واقعات آپ لوگ دیکھیے, توجہ دیجیے. یہ آپ کو یاد ہے 71 میں قائد اعظم کا پاکستان جو ہے 2 لخت ہوا. کیوں ہوا 2 لخت؟ یہ نجیب کو کہتے رہے نجیب اچھا تھا, برا تھا, قطع نظر یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن انہوں نے اس کو لے جا کے بند گلی میں کھڑا کر دیا. اور جب وہ گیا تو آدھا پاکستان ساتھ لے کر گیا, اور اب جو یہ کچھ کر رہے ہیں اس کے بعد یہ جو باقی ماندہ پاکستان ہے اس کے بھی مزید ٹکڑے ہو جائیں گے. یہاں پختونستان کی بھی تیاریاں ہو سکتی ہیں, مہاجرستان کی بھی ہو سکتی ہیں, ویسے ہی تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اس خطے میں, اس پاکستان میں سے پاک نکل جائے گا یا 10-12 استان بن جائیں گے. ابھی بھی وقت ہے, سمجھ لو, سوچ لو. اس طریقے سے ملک نہیں چلا کرتے. روہنگیا سے مجھے یاد آیا, کبھی جائیے گوگل پہ جا کے سرچ کیجئے, برما کے اوپر سینکشن ہے. برما کوئی ہتھیار نہیں خرید سکتا پوری دنیا سے. جس وقت برما کا ایشو چل رہا تھا پورا پاکستان نے شور مچایا سوائے ESPR کے. کیوں مچاتے یہ شور؟ وہ ان کا سب سے بڑا بائر ہے. یہ نام نہاد ملا جو شور مچاتے ہیں, یہ جا کے GST کے باہر شور مچائے نا. نہیں بیچو ہتھیار برما والوں کو. واحد طیارہ جو آج تک پاکستان نے کسی ملک کو بھیجا ہے, تاجکستان کو بھیجا ہے اور ایک برما کو بھیجا ہے, برما کو بیچا ہے. وہ ان کے ہول سول بائر ہیں. یہ سارا اسلحہ ان کو بیچ رہے ہیں. کیسے بولیں گے یہ ان کے خلاف؟ یہاں یہ بٹن دباتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا دھرنا, لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے نام پہ کس طریقے سے مذہب کو بلیک میل کیا گیا, کس طریقے سے حضور کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا. وہاں پہ آرمی کا ایک حاضر سروس DG رینجرز پنجاب کھڑا ہو کے وہاں پہ پیسے بانٹ رہا ہے لوگوں کے اندر, اور ہمارے 25 لوگ کھڑے ہو کے مظاہرہ کرتے ہیں تو یہ ہتھیار لے کے فائرنگ کرتے ہیں ہمارے اوپر. میری آرمی کے نیچے کے رینک کے افسران سے گزارش ہے, اپنی جگہوں پہ دیکھو.
سوچو اپنے سسٹم کو. آخر سپاہی کا بچہ سپاہی کیوں بنتا ہے؟ سارے میجر کرنل جنرل کے اوپر کے لوگ، یہ 12 اور 15 خاندان ہیں، سارے تمغے انہی کو ملتے ہیں، سارے جتنی بڑی پوسٹیں انہی کے خاندانوں میں کیوں جاتی ہیں؟ وہ گل محمد جو بارڈر پہ کھڑا کھڑا بوڑھا ہو گیا، اس کا بچہ سپاہی بنتا ہے، وہ ساری زندگی بیلٹ میں نہیں رہتا ہے، وہ کبھی جنرل نہیں بنتا. آرمی کے لوگوں سوچو، تمہارے اوپر بھی یہ تمہارا سسٹم نہیں ہے، یہ تمہارے وڈیرے بنے ہوئے ہیں. انہوں نے وڈیرے اور جاگیرداروں نے جس طریقے سے سندھ اور پنجاب میں لوگوں کو مزارہ بنایا ہوا ہے، انہوں نے ان 25 جنرلوں نے پوری پاکستان آرمی کو جو ہے وہ مزارہ بنا کے رکھا ہوا ہے. اہل پنجاب آپ سے گزارش ہے، سوچئے، اپنے بارے میں سوچئے. آپ اگر سوچیں گے، آپ باہر نکلیں گے، آپ کچھ کریں گے. ظلم آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. قصور میں ایک نہیں 4 واقعات ہو چکے ہیں. کل گجرانوالے میں یہ واقعہ ہوا، اس سے پہلے فیصل آباد میں یہ واقعہ ہوا. یہ سارے واقعات آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں. یہ ہمارے ساتھ الگ طریقے کا ظلم ہے، آپ کے ساتھ الگ طریقے کا ظلم ہے. پوری دنیا چیخ چیخ کے مر گئی کہ ساؤتھ پنجاب اور ویسٹ پنجاب کے اندر جہادی بنانے کی فیکٹریاں ہیں. انہوں نے پوری دنیا میں آپریشن کر لیا، نہیں کیا تو ویسٹ پنجاب اور ایسٹ پنجاب میں انہوں نے آپریشن نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ جان جاتی ہے ان کی وہاں جاتے. اور مزے کی بات سنیے، قصور میں 2 دن تک مظاہرے ہوتے رہے. اسپتال پہ حملہ ہوا، تھانے پہ حملہ ہوا، پولیس ناکام رہی لوگوں کو روکنے میں. رینجرز انٹر ہوتی ہے اور 3 گھنٹے کے بعد پورا شہر پرسکون ہو جاتا ہے. یہ کون سا بچن ہے بھائی؟ یہ پولیس سے قابو نہیں آ رہا. نہ کراچی پولیس سے قابو آتا ہے، نہ پنجاب پولیس سے قابو آتا ہے. تو ختم کر دینا، پورا فوج کے حوالے کر دیں اس کو. رینجرز انٹر ہوتی ہے، امن و امان کی صورتحال بہتر ہو جاتی ہے. آج سندھ میں یہ بات ہوتی ہے کہ رینجرز کے اختیارات ختم کرو، کل سندھ کے اندر جو 20 لاکھ روز کی گرنا شروع ہو جائیں گی. الزام یہ سب پہ لگائیں گے، پختونوں پہ لگائیں گے، مہاجروں پہ لگائیں گے، بلوچوں پہ لگائیں گے. آخر یہ سب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ رینجرز سندھ میں انٹر ہوتی ہے، حالات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. حیدرآباد کے اندر کبھی لوگوں نے نہیں سنا کہ ڈکیتیاں ہوتی ہوں، کبھی لوگوں نے نہیں سنا کہ وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہو. انہیں حیدرآباد میں رینجرز چاہیے تھی، وہاں سب کچھ شروع ہو گیا. آپ دیکھیں ریسنٹ واقعہ، قصور کا واقعہ، 2 گھنٹے کے اندر اندر پورا شہر کول اینڈ کام ڈاؤن ہو گیا. یہ کون سا بچن ہے بھائی؟ تمام سننے والوں سے، دیکھنے والوں سے میری گزارش ہے، خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولیے، میڈیا پہ توجہ دیجیے. آپ دیکھیے ٹرینڈ کس طریقے سے چینج ہو رہے ہیں. یہ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. ایک بٹن دبتا ہے، موم بتی مافیا نکل کے باہر آ جاتی ہے، پوری کی پوری سول سوسائٹی نکل کے باہر آ جاتی ہے. شاہزیب کے لیے باہر آ سکتی ہے، وہ حسن ظفر عارف کے لیے نہیں آ سکتی. حسن ظفر عارف اس موم بتی مافیا اور سول سوسائٹی میں بھی ہزاروں شاگرد ہوں گے ان کے، جن کو انہوں نے پڑھایا لکھایا. ان لوگوں کو شرم نہیں آئی، انہوں نے ایک مظاہرہ حسن ظفر عارف کے لیے نہیں کیا. الزامات لگاتے ہیں الطاف حسین کے اوپر، الطاف بھائی پہ الزامات لگاتے ہیں کس بات کا؟ غداری کا. بھائی ذرا سوچو، کامن سینس سے سوچو. جنا پور کا الزام ہم پہ لگا، ارے وہ کون سا پاگل تھا کہ جو جنا کا پاکستان توڑ کے جنا پور بنانا ہوتا تو الطاف پور بناتے، ہم جنا پور ہی کیوں بناتے؟ وہ شخص جس کے گھر کے سیدھے ہاتھ کے اوپر مکہ چوک ہے، وہ مکہ چوک لیاقت علی خان کا ہے. جس کے الٹے ہاتھ پہ جنا گراؤنڈ ہے، جس نے وہ ان جگہوں کے نام بھی اپنے خاندان پہ یا مہاجر قوم کے کسی شہدا پہ نہیں رکھے، وہ نام بھی انہوں نے لیاقت علی خان اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ پہ رکھے. اس شخص پہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ شخص غدار ہے. ہو گیا، غصے میں آگے انہوں نے کچھ کہہ دیا. بالکل اور صحیح کہا تھا. میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ الطاف بھائی نے بالکل صحیح کہا تھا. جب تمہارے سامنے لاشیں پڑی ہوں گی تم مرد آباد کہو گے. آئی تھی نا بے نظیر کی لاش، کہا تھا نا پاکستان نہ کبے، پکڑو ان سب کو جا کے. وہ محمود خان اچکزئی کہتا ہے ایک پختون کا خون بہا، ہم پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگائیں گے، پکڑو اس کو بھی جا کے. سارے الزامات، ساری چیزیں تم نے الطاف حسین کے لیے رکھی ہیں. سارے تجربے کر کے تم لوگوں نے دیکھ لیے، حقیقی سے لے کے پی آئی بی تک، پی آئی بی سے لے کے پی ایس پی تک. ایک بات ہمیشہ کے لیے اپنے دماغ میں بٹھا لو، مہاجر ہو، ایم کیو ایم ہو اور الطاف حسین ہو، یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. مہاجر الطاف حسین کے بغیر کچھ بھی نہیں. سارے تجربے تم کر چکے ہو، جلسے کرانے کی بھی کوششیں کر لی، ڈیفنس میں بنگلے بھی دے دیے، پیسے بھی دے دیے، فنڈنگ بھی دے دی، سب تم نے تجربے کر لیے. اینڈ آف دا اسٹوری 0 جمع 0 = 0. کچھ نہیں ہے تمہارے ہاتھ کے اندر. ابھی بھی، آج بھی، کل بھی اور 10 سال کے بعد بھی اگر تمہیں کسی سے بات کرنی ہے
تو وہ بات قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی سے ہی کرنی ہے. نہیں کرو تجربے کرتے رہو. جوانوں کو تو مارتے مارتے تھے, اب بزرگوں کو مارنے پہ آ گئے, کل تم بچوں کو بھی مارو گے. کر لو, اپنے شوق پورے کر لو. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, الطاف حسین بھائی جب کہتے تھے نا 1 2 3 تو لاکھوں کا مجمع خاموش ہو جاتا تھا, اور وہ 1 2 3 آج تک موجود ہے اپنی جگہ. جس دن الطاف حسین نے کھڑے ہو کے کہہ دیا نا کہ 1 2 3 اب یہ ملک نہ کھپے, تو یہ ملک نہیں کھپے گا. الطاف حسین بھائی نے ہمیشہ ہمیں یہ تربیت دی کہ جو رہنا ہے اسی جغرافیے میں رہ کے کرنا ہے تم نے. یہ وجہ ہے کہ اس وجہ سے یہ ملک آج تک چل رہا ہے. ان کے صبر و حوصلے کو مزید نہ آزماؤ, پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. اگر الطاف حسین بھائی نے 1 2 3 کر دیا, آج بھی ایم کیو ایم اپنی جگہ اسی اسٹرینتھ کے ساتھ موجود ہے. ہم جب چاہیں گے, جس وقت چاہیں گے, 3 منٹ کے نوٹس پہ تمہاری شہر کا نقشہ بدل دیں گے. وہ تو الطاف بھائی کی اپنی اسٹریٹجی ہے, انہوں نے لوگوں کو روکا ہوا ہے. تم اپنے شوق پورے کر لو, اپنے بازو آزما لو. ہمارے پاس بھی لوگوں کی کمی نہیں ہے. ایک پروفیسر حسن ظفر عارف اگر اس دنیا سے گئے, 50 اور پیدا ہوں گے. تم کیا سمجھ رہے ہو مکہ چوک ہٹانے کے بعد تم نے تیر مارا؟ وہ مکہ ہٹا نہیں ہے, اس مکے نے ہمیں مزید تقویت دی ہے. اور مزید کام کرو, ایک کام کرو, جنا گراؤنڈ کا نام بدل کے باجوہ پارک رکھ دو. مکہ چوک کا نام بدل کے اور اس کا نام بھی ممنون حسین چوک رکھ دو. جو کرنا ہے کر لو, اپنے شوق پورے کر لو. آخر میں بہرحال میں اپنے تمام سننے والوں سے, تمام ساتھیوں سے, تمام ماں بہنوں سے دل کی گہرائیوں سے, شکاگو چیپٹر کی جانب سے, تمام یو ایس اے کے ساتھیوں کی جانب سے اظہار تعزیت کرتا ہوں. اور میری دعا ہے کہ اللہ پروفیسر حسن ظفر عارف بھائی کی شہادت کو قبول کرے, ان کے درجات کو بلند کرے, ان کے اہل خانہ کو, ان کے بیٹے بیٹیوں, ان کے لواحقین کو, تمام لوگوں کو صبر جمیل عطا کرے. خاص طور پر جناب قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہے. میری دعا ہے کہ اللہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو صبر اور ہمت اور حوصلہ عطا کرے, ان کو لمبی عمر عطا کرے, ان کا سایہ ہمارے سر پہ قادر قائم رکھے. جی الطاف, جی الطاف, جی الطاف. اور اس خواتین حضرات, یہ تھے شکاگو چیپٹر کے انچارج عدنان قریشی بھائی, جو بہت تفصیل سے آپ کو بتا رہے تھے ساری کہ کیا ہو رہا ہے مہاجروں کے ساتھ. معزز خواتین حضرات, ایک 70 سالہ مرد اہم, استادوں کے استاد, ان کے مینار نور پروفیسر حسن ظفر کے چہرے اور جسم پر جو گھاؤ لگائے گئے, جو زخم انہیں دیے گئے, وہ ان کے جسم اور ان کے چہرے پر نہیں بلکہ پوری مہاجر قوم کے جسم, چہرے پر لگائے گئے. پروفیسر حسن ظفر کی شہادت پروفیسر حسن ظفر کی شہادت نہیں بلکہ پوری مہاجر قوم کی شہادت. معزز خواتین حضرات, یہ ملک جو ہمارے آباء و اجداد نے بڑی قربانیاں دے کر بنایا تھا, بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آزادی کے پہلے ہی دن سے بانیان پاکستان اور ان کی اولادوں پر اس ملک کی سرزمین تنگ کر دی گئی. اس ملک کی سرزمین اس ملک کے بانیوں کے لہو کے لیے کھول دی گئی. جب جب جس کا دل چاہا اس نے یہ خون بہایا مہاجروں کا. سو وہ آج بھی بہہ رہا ہے. میں صرف اپنی قوم سے مخاطب ہوں. میں اس وقت پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے نہیں, بالخصوص پاکستان میں بسنے والے اور دنیا بھر میں بسنے والے 7 کروڑ سے زائد اردو بولنے والے مہاجروں سے مخاطب ہوں. میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں, میں ان کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں. شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آزاد ہیں, لیکن میں انہیں بتا رہا ہوں کہ وہ آزاد نہیں. شاید آپ سمجھتے ہیں کہ آپ گھر میں روز رات کو سوتے ہیں, سکون سے اٹھتے ہیں, آپ کے گھر میں سودا سلف آتا ہے, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, اٹھتے ہیں, جاگتے ہیں, شادی بیاہ کرتے ہیں, بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں. گو کہ آپ عملی طور پر یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ آپ یرغمال ہو چکے ہیں. آپ کو نہیں معلوم کہ سندھ کے شہری علاقے کراچی, حیدرآباد, دیپورخاص, سکھر, نوابشاہ,
میں رہنے والے اردو بولنے والے مہاجر یرغمال ہو چکے ہیں. وہاں گلی گلی لوٹ مار ہو، گلی گلی تضحیک ہو، توہین ہو، کسی چوراہے، کسی گلی، کسی نکڑ پر پولیس کی وردی میں موجود یا رینجرز کی وردی میں موجود قابضین آپ کو روک کر آپ کی تلاشی لیتے ہوں، آپ کی تصدیق کرتے ہوں، آپ کو ایسے جملے ادا کرتے ہوں، ضرور کرتے ہیں. آپ سنتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں. ایسی سوشل میڈیا پر ویڈیوز بھی موجود ہیں، لوگ لگاتے بھی. یا کراچی پر چینی باشندوں کی شکل میں ایک نئے لوٹ مار والے ٹولے کا یہ الغار ہو. کراچی میں سرفراز کا قتل ہو، کراچی میں پروفیسر حسن ظفر کی شہادت ہو، یا کراچی میں کراچی کے بیٹوں کی شہادتیں ہوں، کراچی کے نوجوانوں کی شہادتیں ہوں، یا کراچی میں کراچی کے بیٹوں کے قاتلوں کی رہائیاں ہوں سپریم کورٹ کے ذریعے. پاکستان کی ایسی عدلیہ کہ جسے عدلیہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، وہاں سے ان کی آزادیاں ہوں اور وہ وکٹری بناتے ہوئے آپ کے شہر میں، آپ کی گلیوں میں دندناتے پھریں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آزاد ہیں؟ یہی تو یرغمالی ہے، یہی تو ثبوت ہے اس بات کا کہ آپ یرغمال ہیں. میرے شہر کراچی، حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص، نواب شاہ، سب یرغمال ہیں. پاکستان کی سرزمین آپ کے اوپر تنگ ہے، آپ کی آواز کو دبا دیا گیا ہے. اگر آپ کی تصدیق اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کو روک کر آپ کے گلی کوچے میں، آپ کے گھروں میں کود کر وردی پوش لوگ کبھی پولیس کی شکل میں، کبھی رینجرز کی شکل میں داخل ہوتے ہیں، نہ اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آپ کی مائیں، بہن، بیٹیاں سو رہی ہیں، وہ دن دناتے ہوئے آپ کے گھر میں آپ کو بغیر بتائے داخل ہوتے ہیں. آپ کے بچے کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، نہیں ملتا تو باپ کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، باپ بھی نہیں ہوتا تو چھوٹے بھائی کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. یہ تک بھی ہوا کہ کوئی نہیں ملا تو ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. ان کی نظر میں آپ کی کوئی عزت، احترام نہیں. وہ ہر صبح، ہر شام، ہر لمحے کئی برسوں سے آپ کی تذلیل کر رہے ہیں، آپ کی توہین کر رہے ہیں. آپ کو بندوق کی نوک پر پاکستان زندہ باد کہنے پر مجبور کرتے ہیں. آپ نے ملک بنایا، آپ کے آباء اجداد نے ملک بنایا، آپ کو غدار کہتے ہیں، آپ کو را کا ایجنٹ کہتے ہیں، لیکن را کا ایجنٹ آپ نہیں. جو را کا ایجنٹ ہے اس کو 5 اسٹار طریقے سے اس کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے. کلبھوشن یادو، اس کی ماں، اس کی بیٹی آتی ہے، اس کی بیوی آتی ہے، اس کی ماں آتی ہے، اس کو 5 اسٹار پروٹوکول دیا جاتا ہے اور ملاقات کرائی جاتی ہے. اور ایک پروفیسر جو اسی ملک کا باشندہ تھا، اسی ملک کا شہری، 70 سال کا تھا، استادوں کا استاد تھا، فلسفی کا استاد تھا، جو ڈاکٹریٹ تھا، پی ایچ ڈی تھا، پاکستان سے نہیں بیرون ملک سے اس نے کیا، اس کو پابند سلاسل کیا. 6 مہینے تک اپنے پاس رکھا، نہ کسی کو پتا تھا کہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے. پھر بھی وہ اس سے جو کچھ منوانا چاہتے تھے وہ نہیں مانا، کیونکہ وہ حق کا پیغمبر تھا، وہ حسینیت کا پرچارک تھا. وہ بھی اپنی ضد کا پکا تھا، وہ نہیں مانا. یہ بھی اپنی ضد کے پکے تھے، یہ ظالم تھے، یہ یزید وقت تھے. سو انہوں نے اسے سر راہ اٹھا کر تشدد کا نشانہ بنا کر گاڑی کے اندر پچھلی سیٹ پر پھینک دیا. اور ایک ایسے علاقے میں، یہ وہی علاقہ ہے، میں آپ کو یاد دلاؤں، ابراہیم حیدری، کہ جہاں آج سے کئی برس قبل قائد تحریک محترم عطاء حسین بھائی کی قوم کے بھائی اور بھتیجے کی لاشیں بھی ملی، تشدد کر کے ان کو جب مارا گیا. تو یہی وہ علاقہ ہے کہ جہاں ان کی بھی لاش پھینکی گئی. یہ کیا پیغام دیا ہے؟
یا کیا پیغام دیا جا رہا ہے اس وقت؟ پاکستان کے میڈیا پر قدغن ہے، مجبوریاں ہیں. جب حسن ظفر کی شہادت کا واقعہ ہوا اور خبر آئی تو آپ یقین کریں کہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے میڈیا نے اس کا بلیک آؤٹ کیا. کیوں کیا آپ کو پتا ہے، لیکن کچھ حق و صحافی تھے، کچھ حق و صحافی ہیں جو تھوڑی بہت بات کر لیتے ہیں. ایسی ہی بات حامد میر نے اپنے پروگرام میں بھی کی تھی اور ایک اور پروگرام میں کی تھی. ابھی ہم تھوڑی دیر میں آپ کو وہ کلپ سنوائیں گے اور ہم آپ کو وہ حقائق بھی بتائیں گے کہ جو یہ کہا گیا ہے کہ طرف تماشا دیکھیں، ایک تو تشدد کر کے آپ مار رہے ہیں، اس کے بعد آپ یہ پیغام دے رہے ہیں، آپ باقاعدہ یہ خبر چلا رہے ہیں کہ طبعی موت ہوئی، طبعی موت ہوئی. طبعی موت کا اعلان کرنے والی ڈاکٹر سیمی جمالی، مجھے افسوس ہے. تم ایک عورت ذات ہو. میں نہیں چاہتا، نہ میرے قائد کی نہ میرے ماں باپ کی یہ تربیت ہے کہ میں تمہارے لیے کوئی الفاظ ادا کروں، لیکن تم نے بہت ظلم کیا. تم شاید بھول گئیں کہ تمہیں بھی مرنا ہے. تم شاید بھول گئیں کہ تمہیں اپنی قبر میں اپنے خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. تم شاید اپنی موت کو بھول گئی. تم اس خدا سے نہیں ڈرتی جتنا تم ان لوگوں سے ڈر گئیں کہ جنہوں نے تمہیں یہ پیغام دیا کہ یہ بیان جاری کرو. روز قیامت یقین کرو سیمی جمالی، پروفیسر حسن ظفر ہوں گے، ان کا ہاتھ ہوگا تمہارے گریبان ہوگا اور اللہ تمہیں اس کی سزا تمہیں ملے. جو تم نے جھوٹ بولا ہے، تم نے جھوٹ بولا ہے، وہ سچ کیا ہے وہ ہم دکھاتے ہیں کہ ان پہ تشدد ہوا، ان کی طبعی موت ہوئی یا تشدد ہوا. پوری قوم کو دکھاتے ہیں کیونکہ پاکستان کی میڈیا نے نہیں دکھایا، ہم دکھاتے ہیں. میں اپنی ٹیکنیکل ٹیم سے درخواست کروں گا کہ وہ کلپس دکھائیں، ویڈیو کلپس جس میں مختلف تصاویر ہیں، جس کے ذریعے آپ خود دیکھ لیجیے اپنی آنکھوں سے کہ ان پہ تشدد ہوا یا نہیں ہوا. کلوز کر دیں گے، کلوز کر سکتے ہیں. یہ کیمرہ تھوڑا آگے لے قریب سے ذرا لوگ نظر آئے. یہ دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ناظرین، یہ ان کا چہرہ ہے، اس پر تشدد کے بڑے واضح نشانات ہیں، خون کے دھبوں کے نشانات ہیں. یہ دیکھیے، یہ ہر زاویے سے اس کو دکھایا گیا ہے. ہم بہت تکلیف اور دکھ کے ساتھ یہ چیزیں دکھانے پر مجبور ہیں. یہ ان کے جسم ہے پورا. الیکٹڈ سنگلین گورنمنٹس ہیں، یہ بھی خاموش ہیں. آپ دیکھیں جس طرح آج اگر کراچی میں انہوں نے اتوار کے دن کچھ کیسز کی سماعت کی ہے تو ہر معاملے میں وہ جوڈیشل ایکشن کا مظاہرہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ کو ایکشن دیتے ہیں. تو آج کراچی میں پروفیسر حسن ظفر عارف صاحب جو ہیں ان کی پراسرار موت ہوئی ہے. کل وہ غائب ہو گئے تھے، آج ان کی ڈیڈ باڈی ملی ہے. اس پہ بھی ان کو لینا چاہیے نا. یہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ وہ تصاویر تھی ویڈیو کلپ کے ذریعے جو ہم نے آپ کو بھی دکھائی ہیں، جس سے آپ کو بڑے واضح طور پر سمجھ آ جائے گا کہ یہ کتنا تشدد ہوا ہے. ان کے جسم پر نیل کے نشان، ان کی کمر کے اوپر نیل کے نشان، ان کے پیر کے اوپر، انگوٹھے پہ، پلوؤں میں نشانات جو تھے وہ بتا رہے تھے، چیخ چیخ کر خود بول رہے تھے کہ ان پر تشدد ہوا ہے. 70 سالہ بزرگ کے اوپر وہ تشدد ہوا ہے جو ایک جوان بھی برداشت نہیں کر سکتا. معزز خواتین حضرات، میں آئیے آپ کو وہ کلپ بھی دکھاتا ہوں کہ یہ اس ملک کی بے حسی دیکھیں، اس ملک کی بے حسی دیکھیں کہ ایک طرف ہمیں زینب، یقین جانیے زینب ہماری بھی بیٹی، زینب کا قتل ہوا، پورا ملک چیخ اٹھا، ہم بھی چیخے. ہمارے قائد نے بھی اس پر باقاعدہ ایک بیان جاری کیا. کون ہوگا دل والا، کون ہوگا بیٹی والا جو اس پر دکھی نہ ہو. بہت دکھی ہیں، یقین جانیے، اور اس کی مذمت کرتے ہیں، بہت شدید مذمت کرتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف
पूरे कि वो चूंकि वो बच्ची ज़ैनब हम सब की बच्ची थी, लेकिन ये भी एक तारीखी हकीकत है कि उसके वालिद जो थे वो मौलाना ताहिरुल कादरी के बाकायदा कारकुन थे। एक पूरी मनसूबाबंदी के तहत उस शख्स ने अपनी बेटी की अलमनाक मौत को जो है वो सियासत का जरिया बनाया। ताहिरुल कादरी इनकी नमाज जनाजा पढ़ाने जाते हैं, पूरा टीवी मीडिया उसको दिखा रहा है। एक प्रोफेसर की मौत हो गई, ठीक है, उसका ताल्लुक मुत्तहिदा कौम मूवमेंट से था, वो अल्ताफ हुसैन का प्रचारक था, वो अल्ताफ हुसैन का चाहने वाला था, वो अल्ताफ हुसैन से उनके नजरिए से प्यार करने वाला था, लेकिन वो एक प्रोफेसर था। वो इस मुल्क की शान था, इस मुल्क की आन था। तुम्हें क्या तासुब था तुम्हारा, क्या तुम्हारे अंदर नफरत का जज्बा था कि तुमने उसकी जो है वो उसकी खबर की तफसीलात तुम नहीं दिखा सकते, तुम नहीं बता सकते थे, या तुमने उसको उजागर किया मीडिया के ऊपर। कितनी खामोशी के साथ जिसके जनाजे में लाखों लोग दिल में रख कर बैठे रहे कि हम जनाजे में शरीक होते, लेकिन वो नहीं हो सके कि तुमने खौफ का आलम पैदा किया पूरे शहर कराची के अंदर, पूरी महाजिर कौम को तुमने खौफ ज़दा कर दिया। लोग अंदर ही अंदर सुलग रहे हैं, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। लेकिन मैं हामिद मीर को सलाम पेश करता हूँ कि ये हक व साफी है, क्योंकि उन्होंने भी जितना वो कह सकता था, जितना वो बोल सकता था, उसने बोला। मैं आपको क्लिप भी दिखाना चाहता हूँ, मैं अपने साथी से दरख्वास्त करूँगा कि वो भी सुनवाएं कि जो उन्होंने बात की है। ये देखें, आप ये सुनिए कि हामिद मीर क्या कह रहे हैं। ये उसी दिन की गुफ्तगू है उन्होंने जिस दिन प्रोफेसर साहब की जो डेड बॉडी मिली थी तशद्दुद। इलेक्टेड सीनियर गवर्नमेंट्स हैं, ये भी खामोश है। आप देखिए, जिस तरह आज अगर कराची में उन्होंने इतवार के दिन कुछ केसेस की समाअत की है, तो हर मामले में वो जुडिशियल एक्टिविज्म का मुजाहरा करते हुए सू मोटो एक्शन लेते हैं। तो आज कराची में प्रोफेसर हसन जफर आरिफ साहब जो हैं, उनकी पुरस्कार मौत हुई है। कल वो गायब हो गए थे, आज उनकी डेड बॉडी मिली है। इस पे भी उनको लेना चाहिए ना सू मोटो एक्शन कि इनको कल किसने उठाया था और ये डेड बॉडी उनकी किस तरह मिल गई है। इसी तरह आप देखिए कि हर मामले पे चीफ जस्टिस, ये देखें, आपने सुना ये हामिद मीर साहब फरमा रहे हैं, और वाकई ये हर महाजिर, हर पाकिस्तानी दर्दमंद दिल रखने वाले हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ कि ये हो क्या है, ये क्यों आपने सू मोटो एक्शन। तो पाकिस्तान की अदलिया तो बिखी हुई है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को तो चाहिए कि वो अपना पूरा सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को उठाकर ले जाकर GHQ में रख दे और वहां से ऑपरेट करे। ये तो पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की ISI ने यरगमाल बना लिया है हर शख्स को, हर इदारे को। सुप्रीम कोर्ट से जजेस जो हैं वो हर सू मोटो एक्शन ले रहे हैं। छींक भी आ जाए किसी को तो सू मोटो एक्शन, लेकिन जब महाजिर मर रहा है, महाजिर मरता है, उर्दू बोलने वाला बानियाने पाकिस्तान की लाज गिरती है, तो सांप सूंघ जाता है जजों को। शर्म आनी चाहिए इस अदलिया को, जजों को। नालत भेजता हूं मैं ऐसी जजलिया पर, ऐसी अदालत पर, ऐसे इंसाफ पर कि जो एक प्रोफेसर को इंसाफ नहीं दे सकते। इस मुल्क की बदकिस्मती है कि इस मुल्क में कौन लोग आजाद हैं, किन लोगों को सहूलतें हासिल। APS के बच्चों की ओर शहीद करने वाले एहसानुल्लाह एहसान को पूरे प्रोटोकॉल के साथ हमारी फौज ने अपने मेहमान खाने में रखा हुआ है, बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ रखा हुआ है। इस मुल्क में मुल्क को गालियां देने वाला, इस मुल्क को की फौज को गालियां देने वाले लोग पूरे तमतराक के साथ घूम रहे हैं। अभी हमारे साथी ने कहा बेनजीर की शहादत हुई, पूरे शहरों को आग लगा दी गई। शहादत कहाँ हुई, आग कहाँ लगाई गई? पाकिस्तान ना खपे के फैसला कर चुके थे। जुल्फिकार मिर्जा का बयान मौजूद है। आप बात करते हो जब लाशें गिरेंगी, जब आप लाशों के तोहफे दोगे तो अल्ताफ हुसैन से फूलों की तवक्को ना रखें। अल्ताफ हुसैन से नहीं, पूरी महाजिर कौम से आप किसी फूल की, किसी अमन की बात की तवक्को ना रखें। लेकिन फिर भी अमन की बात, लाशों पे लाशें उठाइए। 40 साल से लाशें उठा रहे हैं।
یہ تو جب MQM بنی جب سے بات کر رہے ہیں، لیکن 1947 سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، پھر بھی پاکستان زندہ باد کی بات کرتے ہیں. پاکستان کی آج بھی الطاف بھائی پاکستان کی بات کرتے ہیں. آج بھی 3 دفعہ تو الطاف بھائی پچھلے 3 ماہ کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی فوج کو مخاطب کر چکے ہیں، پاکستان کی فوج کے سربراہ سے درخواست کر چکے ہیں، اپیل کر چکے ہیں کہ حالات کی نزاکت کو سمجھیں، ملک کو بچانا ہے، اگر ملک کو سنوارنا ہے تو آپ بات کریں، آپ ملک دشمنوں کو پکڑیں، ان کے خلاف کارروائی کریں. ان کو تو آپ نے اپنے سر کا تاج بنا کے رکھا ہو، اور جو ملک خیر خواہ ہیں، جو ملک کی بات کرتے ہیں، جو فوج کو سلوٹ پیش کرتے رہے ہیں، آپ ان کو غدار کہتے ہیں، ان کو مار رہے ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سیدھا مطلب ہے کہ آپ ملک توڑنا چاہتے ہیں. ملک توڑنا الطاف حسین کا، مہاجروں کا ایجنڈا نہیں ہے. ملک توڑنا آپ کا ایجنڈا ہے، کیونکہ آپ مہاجروں اس مقام پر لے جا کر کھڑا کر چکے ہو کہ جہاں پر جسے کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن. کہ آج پوری ہر مہاجر گھر کے اندر لوگوں کے دلوں کے اندر ایک نفرت کا لاوا پکڑا ہے، جو کبھی پھٹے گا تو آپ یقین جانو کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ وہ آپ سب کچھ بہا کر لے جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا. کیا کریں گے؟ چاٹیں گے اس آزادی کو کہ جب گھروں سے لاشیں اٹھیں، ہر گھر کے اندر ایک لاش، ہر گھر کے اندر ایک شہید موجود ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں. اگر کوئی موت بری ہے، اگر کسی کی بات ہے تو وہ عمران خان کی ہے، عمران نیازی کی ہے. خان تو میں اس کو نہیں کہوں گا، وہ خان ہے ہی. عمران نیازی اس کی شادیاں رچا رہا ہے، اس کی خبریں ٹی وی پہ انڈیا پر اتنا اہم ترین موضوع ہے کہ اس کو اتنا ڈسکس کیا جا رہا ہے. پاکستان کے میڈیا کے پاس اتنا وقت ہے. جو پاکستان کے لوگ ہیں، جو پاکستان کے اصل مسائل ہیں، جو پاکستان کی اصل مشکلیں ہیں، ان کو آپ ایڈریس نہیں کرتے ہیں، ان پہ آپ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں. مہاجروں کو مارا چلے جا رہے ہو اور پھر چاہتے ہو کہ خیر کی توقع رکھو. میں اس ویڈیو بریفنگ کے ذریعے پاکستان کی فوج، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی سیاسی جماعتوں، مذہبی اور ہر طرح کی سیاسی جماعتوں سے درخواست کرتا ہوں حالات کی نزاکت کو سمجھ لیں. ہماری امن کی اپیلوں کو، ہمارے قائد کی امن کی اپیلوں کو، امن کی باتوں کو ہماری کمزوری سے تعبیر نہیں کیجیے. خدارہ ایسی غلطی نہیں کیجیے. یہ امن کی اپیلیں جب تک ہیں، لیکن ہم اپنے لوگوں کو اس طرح مرتے نہیں چھوڑیں گے. آپ پاکستان میں قدرن لگا دیں یا رمال بنا لیں، پابندیاں لگا دیں، لوگوں کو بولنے نہیں دیں، ان کے منہ بند کر دیں، لیکن آپ دنیا میں پھیلے ہوئے اردو بولنے والوں پہ پابندی نہیں لگا سکتے. ہم دنیا کے قانون کا، دنیا کی طاقتوں کا، ہر اس طاقت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، جائیں گے، اپنے لوگوں کے لیے بات کریں گے اور ان کو بتائیں گے کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اور اگر یہ ظلم بند نہیں ہوا تو آپ یقین کریں کہ جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر آپ نے بھر دیا ہے وہ ایک آزادی کے نعرے کی صورت میں برآمد ہوگا، وہ پھر ایک بنگلہ دیش کی صورت میں برآمد ہوگا. اس کا نتیجہ، اس کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوگی، آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے. ہمارے قائد نے، ہمارے محبوب لیڈر نے، ہمارے دل، ہماری جان، ہماری آن، ہماری شان الطاف حسین ہے. ہمارا لیڈر، ہمارا رہبر الطاف حسین، پوری مہاجر قوم کا نجات دہندہ الطاف حسین ہے. اور پوری مہاجر قوم کا ہی نہیں، پاکستان میں بسنے والے 98% غریب مظلوم عوام کا نجات دہندہ الطاف حسین. ہم اس کے پیچھے ہیں، ہم اس کو اون کرتے ہیں. وہ ہمارا ہے، وہ ہمارا ایسٹ ہے، وہ ہمارا سب کچھ ہے. تم اس کی تحریر، تقریر، تصویر پر جتنی جلدی ممکن ہے پابندی ہٹا دو، اس سے بات کر دو، اس کو آن بورڈ کر لو، چیزیں صحیح ہو جائیں گی. لیکن اگر اس کو آن بورڈ نہیں کرنا چاہتے تو وہ اپنی بات دنیا تک پہنچا رہا ہے. ہم اس کی آواز ہیں، ہم بھی اس کی آواز ہیں. وہ جو بولیں گے، جو کہیں گے، وہ ہوگا. کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا. اس دعا کے ساتھ میں اس ویڈیو بریفنگ کا اختتام کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قائد کو ہر لمحے اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے قائد کو عمر دراز عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے قائد کو ہر طرح کی سازشوں سے محفوظ رکھے.
हर तरह के साजिशों से महफूज रखे। आमीन। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला उनकी क़यादत में उनको हिम्मत दे, ताकत दे, आमीन। उनकी क़यादत में हमें उस मंजिल पर पहुंचाए कि जिस मंजिल के हुसूल के लिए हमारे 22,000 कारकुनों ने जामे शहादत नोश किया। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारे प्रोफेसर, हमारे बहुत ही मोहतरम, हमारे दिल के अंदर रहने वाले प्रोफेसर इंतहाई मोहतरम हसन जफर शहीद भाई को करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अल्लाह ताला तो उनको करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि एमक्यूएम के कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन के भाई भतीजे समेत एमक्यूएम के एक कारकुन की, एक शहीद की मग़फ़िरत फरमाए और हमारे एक शहीद की दर्जात को बुलंद फरमाए। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारे एक शहीद को, हसन जफर शहीद समेत एक शहीद को जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मुकाम अता फरमाए। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारे एक शहीद के लवाहिकीन को, उनके बीवी बच्चों को हिम्मत दे, सब्र दे और हमें तौफीक दे कि हम उनकी देखभाल कर सकें, हम उनके साथ खड़े रहें। अल्लाह तुझसे दुआ गो हैं, तू ही हमारा सुनने वाला है, तू ही हमारा मालिक है, तू ही खालिक है, तू ही मालिक है, तू ही राज़ी, तू ही ताकत है, कोई और ताकत नहीं। अल्लाह कोई और ताकत नहीं, हम तेरी ताकत को मानते हैं, हम किसी और ताकत को नहीं मानते दुनिया में। तू हमारा खुदा, तू ही हमारा अल्लाह है, तेरी वैदानियत पर हमारा यकीन है, तेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारा ईमान है। ए अल्लाह, तू तेरे यहाँ देर है, हमने सुना है तेरे यहाँ देर है, देर। ए अल्लाह, हम तुझसे दुआ गो हैं, सिद्ध के दिल के साथ, दुखी दिल के साथ, इल्तिजा के साथ तुझसे हाथ उठाकर तुझसे दुआ गो हैं कि आप अपना इंसाफ दे दे। अल्लाह, अब बहुत हो गई, तू अपना इंसाफ दे दे। इस मुल्क पर जिस मुल्क में जालिम क़ुव्वतें काबिज़ हैं, अल्लाह तू उन पर अपना कहर नाज़िल कर। जिन्होंने हमारे 22,000 शहीदों का खून पिया, जिन्होंने हमारे 22,000 शहीदों को काट कर गाजर मूली की तरह काट कर फेंका, अल्लाह तू उनकी गर्दनें पकड़। ये अल्लाह, तू ज़ैनब के कातिलों को गिरबान से पकड़ ले, तू APS के शहीद बच्चों के कातिलों को अंजाम तक पहुंचा। अल्लाह, वो कातिल जाने पहचाने, उन कातिलों को तू जानता है, हम भी जानते हैं, तू भी जानता है। वो कातिल वही मुहाफिज हैं जो वर्दियां पहनकर अपने ही लोगों का कत्ल करते हैं। ये अल्लाह तू जानता है, तूने उनकी रस्सी दराज की, तूने उनकी रस्सी दराज की। तू कहता है कि हम जालिमों की रस्सी दराज करते हैं, लेकिन तेरी पकड़ बहुत सख्त है। हम तेरी पकड़ से, तेरे कहर से तौबा करते हैं। ये अल्लाह, तू अपना कहर नाज़िल फरमा। अब बहुत हो गया, इस मुल्क के अवाम को निजात दिला दे इस नापाक फौज से, इस नापाक वर्दी से, इसने कि जो बजाय इसके कि जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ की अलामत बने, हमारे कत्ल की अलामत बनेगी। अल्लाह, तू हमें इनसे बचा, हमें इनसे निजात दिला, हम सबको हिम्मत अता फरमा, एक फर्द को पाकिस्तान में बसने वाले तहफ़्फ़ुज़ फराहम फरमा दे, ऐसे हुक्मरान दे इस मुल्क को। या अल्लाह, तू इस मुल्क को इमरान खान जैसी अफरियत से भी निजात दिला, इमरान नियाजी जैसी अफरियत से भी निजात दिला। ये अफरियत है, ये इस मुल्क पर, हमारे मुल्क पर एक अफरियत है। या अल्लाह, इस अफरियत से भी इस मुल्क के लोगों को निजात दिला। या अल्लाह, हम तुझसे दुआ गो हैं, हमारे गुनाहों, गलतियों, कोताहियों, हमसे भी गलतियां, कोताहियां कहीं जिंदगी में सरजद हुई, अल्लाह तो हमें माफ कर दे। तो दरगुजर करने वाला है, सिर्फ माफ करने वाली है, तो हमारी गलतियों, कोताहियों, गुनाहों को भी माफ कर दे। अल्लाह, तो हम सबको मुत्तहिद कर, यूनाइट कर, इत्तेहाद अता फरमा। पूरी महाजिर कौम को, जो पूरी महाजिर कौम, चाहे वो कराची में हो, पाकिस्तान के किसी कोने में हो, दुनिया के किसी कोने में हो, या अल्लाह तो 7 करोड़ महाजिर अवाम को मुत्तहिद कर, हिम्मत दे, जुर्रत दे, आपस में मोहब्बत अता कर, उनको समझ अता कर, जिनको समझ नहीं है, जो समझ नहीं रहे मेरे खुदा, तो उनको समझ अता कर, उनको अकल और शऊर अता करके वो अपनी अकल और शऊर से समझें। वो पाकिस्तान के मीडिया पर, काफिर मीडिया पर चलने वाली, झूठे मीडिया पर चलने वाली झूठे प्रोपेगेंडे, झूठी खबरों पर यकीन ना करें।
وہ اپنے پیاروں پر یقین کریں, اپنے اس قائد کی بات پر یقین کریں. اللہ تو انہیں یہ سمجھ اور شعور عطا کر کہ جس نے اپنی زندگی ان کے لیے وقف کر دی, جس نے اپنی زندگی, اپنی ذاتی زندگی پوری برباد کر لی. اللہ جو 40 سالوں سے اس قوم کو جگانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے بیٹھے, تو ایک کمرے میں, ایک گھر میں رات سے قوم کے حقوق کے لیے, جو صرف اپنی قوم کے لیے نہیں, وہ تو مظلوم قوموں کے حقوق کے لیے باتیں کرتا تھا. یا اللہ تو اس قوم کو شعور عطا کر, عقل عطا کر, سمجھ عطا کر. یا اللہ تو ہمارے قائد کی حفاظت فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ تمہاری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت بخش, شرط قبولیت بخش کے زندہ رہے الطاف, زندہ رہے نظریہ. جے مہاجر, جے الطاف, جے متحدہ, جے متحدہ, جے متحدہ.